السلام علیکم ناظرین محترم، ہر شخص کو پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ کی جس کو وہ یہ کہہ سکے یہ میرا گھر ہے۔ لیکن عورت کے دل کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جاتی ہے اسے ایک اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے والدین کے گھر میں اسے پرایا کہا جاتا ہے، اپنے سسرال کے گھر میں وہ ایک غیر کی طرح محسوس کرتی ہے، اور پھر اس کا دل پکارتا ہے، اے اللہ میرا گھر کہاں ہے؟ وہ بچپن سے ہی سنتی ہے وہ پرائی ہے، ایک دن وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ والدین اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دل کے کونے میں یہ خیال بار بار دہراتے ہیں کہ بیٹی پرایا دھن ہے۔ عورت اپنے گھر میں خود کو ادھوری محسوس کرتی ہے، پھر وہ رخصت ہوتی ہے، اس امید پر اپنے سسرال جاتی ہے کہ اب یہ اس کا اپنا گھر ہوگا، اب اسے سکون ملے گا، اب اسے پہچان ملے گی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ سسرال والے اسے اجنبی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کا شوہر اس کا ساتھ دے بھی دے تو رشتہ دار اسے طعنہ دیتے ہیں، وہ باہر سے آئی ہے اور ہمارے بیٹے پر حق جتا رہی ہے، اور اگر شوہر اس کا ساتھ نہ دے تو زندگی اذیت سے بھر جاتی ہے۔ کتنی عورتوں کو یہ جملہ سننا پڑتا ہے، اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ اس جملے میں اتنا زہر ہے کہ جملہ دل کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ آپ کو محسوس کراتا ہے کہ یہاں کوئی جگہ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے والدین کے گھر واپس چلی جائے تو کیا اسے وہاں گھر ملتا ہے؟ نہیں، وہ وہاں بھی یہی سنتی ہے، یہ پرائی ہے، وہ اب کسی اور کی ہو گئی ہے۔ عورت کا کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے سسرال اور نہ ہی اس کے والدین کے گھر، ہر جگہ اجنبی۔ یہ کیسا المیہ ہے، وہ عورت جو اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی جان قربان کر دیتی ہے، کبھی بیٹی بن کر، کبھی بیوی بن کر، کبھی ماں بن کر۔ لیکن عورت کو ہمیشہ پرائی کہا جاتا ہے، اپنے والدین کے گھر میں پرائی، سسرال کے گھر میں پرائی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت کسی کے لیے اجنبی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو عزت دی ہے اور اس کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج خواتین کو سب سے زیادہ تکلیف ان گھروں سے ہوتی ہے جہاں انہیں سکون ملنا چاہیے تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے طعنوں، سسرال والوں کی بے عزتی اور والدین کے گھر کی ناراضگی کے درمیان ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ رات کو جاگتی ہے اور روتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک کر پوچھتی ہے کہ اے اللہ میرا گھر کہاں ہے، مجھے سکون کہاں ملے گا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ عورت کا حقیقی گھر اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ چھتیں، یہ دیواریں، یہ سب عارضی ہیں۔ اس کے سسرال کا گھر عارضی ہے، اس کے والدین کا گھر عارضی ہے۔ عورت کا اصل گھر صرف اللہ کے قریب ہے، ایسی جگہ جہاں امن ہو، جہاں کوئی طعنہ زنی نہ ہو، جہاں کوئی نہ آشنا نہ ہو، جہاں حقیقی پہچان ہو۔ یہ سمجھنے کا پہلا قدم ہے، عورت اپنی پہچان انسانوں سے نہیں اپنے خدا سے مانگتی ہے۔ عزت اس کے شوہر یا سسرال والوں کے رویے سے نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی عزت اللہ کی عبادت، صبر اور تقوی سے ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ دنیا عورت کو گھر نہیں دے سکتی، اس کا اصل گھر جنت ہے، جہاں کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی طعنہ نہیں ہوگا اور کوئی اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ وہاں صرف امن، محبت اور احترام ہوگا۔ لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج عورت کو صبر کرنا ہوگا، اسے اللہ سے جڑنا ہوگا اور اپنی حقیقی شناخت کو پہچاننا ہوگا۔ اور یہیں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کیسے اس کے دل کو تسلی دیتا ہے، کیسے وہ راستے کھولتا ہے اور کیسے وہ اسے وہ عزت عطا کرتا ہے جس کی دنیا بھر میں عورتیں خواہش کرتی ہیں۔ میرے پیارے سامعین، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک عورت اپنی پوری زندگی اپنے والدین کے گھر اور سسرال کے درمیان کس طرح اجنبی کی حالت میں گزارتی ہے۔ کبھی کبھی اسے اجنبی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرا اس کے بارے میں سوچو، وہ عورت اصل میں کیا کرتی ہے؟ کیا اس کی ساری محنت، اس کی قربانیاں، اس کا خلوص اور اس کی محبت اتنی بے قیمتی ہیں کہ اسے ہر جگہ اجنبی کہا جائے؟ عورت کی زندگی سراپائے قربانی ہے، وہ اپنے خواب، اپنی نیند، اپنی خوشی قربان کر دیتی ہے، وہ اپنے جسم کو تھکا دیتی ہے، اپنے دل پر بوجھ ڈالتی ہے اور دوسروں کے آرام کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ دن کے طلوع ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک
وہ چراغ کی طرح جلتی رہتی ہے تاکہ دوسروں کے گھروں میں روشنی قائم رہے۔ وہ صبح اٹھتی ہے اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ماں، اپنے شوہر کے لیے بیوی، اپنے والدین کا سہارا اور سب کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو دباتی ہے تاکہ دوسرے اپنی خواہش پوری کر سکیں۔ عورت وہ ہے جو گھر کو سجاتی ہے۔ وہ اینٹوں اور پتھر کی دیواروں کو محبت اور امن کی پناہ گاہ میں بدل دیتی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ اور محنت سے ایک سادہ گھر کو جنت جیسا ماحول دیتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جوڑ کر بڑے خواب بناتی ہے، لیکن افسوس بدلے میں اسے اکثر کیا ملتا ہے؟ طعنے، الزامات، بے عزتی اور یہ احساس کہ یہ پرائی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ گھر کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کرنے والی عورت سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو تم اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاؤ۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک عورت جس نے اپنی عزت اور نفس کو داؤ پر لگا دیا، اپنا سکون قربان کر دیا، بار بار پرایا کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ عورت کے دل کو کاٹ دیتے ہیں، تیز خنجر کی طرح۔ وہ اوپر سے تو ہنستی ہے لیکن اندر سے وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے مگر دل چیختا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو وہ عزت کیوں نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہے۔ یاد رکھو، عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ لوگ خواہ اسے کتنا ہی ٹھکرا دیں، کتنے ہی طعنے کیوں نہ دیں، اللہ کی نظر میں عورت کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا صبر، اس کی خاموشی، اس کی خوبی سب اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ قرآن نے عورت کی عظمت بیان کی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی۔ بیوی کو امن اور محبت کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ بیٹی کو نعمت کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ معاشرے نے بار بار عورت کو ٹھیس پہنچائی ہے، بار بار پرایا کہہ کر اس کا دل زخمی کر دیا ہے۔ عورت جب ان تلخیوں سے گزرتی ہے تو رات کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے اللہ، میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا۔ میں نے اپنے گھر کو سنوارا، اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ پھر بھی اے اللہ، مجھے اپنا مقام کیوں نہیں ملا؟ مجھے پرایا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اسی لمحے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ایک مسلسل صدا اس کے دل پر اترتی ہے، اے میری بندی، تیرا گھر یہ دنیا نہیں، تیرا گھر میری پناہ گاہ ہے۔ لوگوں نے تجھے پرایا کہا، لیکن تو میرے لیے تو کبھی پرائی نہیں تھی۔ تو میری تھی، میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ دنیا تجھے رد کر دے گی، میں تجھے اپنی رحمت سے گلے لگا لوں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عورت کو حقیقی سکون ملتا ہے، جب وہ سمجھتی ہے کہ عزت انسانوں سے نہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، کیونکہ اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر درد کو جانتا ہے اور ہر قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ذرا سوچو، عورت کو دنیا میں عزت نہ ملے تب بھی اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہے۔ ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، بیوی کا صبر اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، بیٹی کی معصومیت ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن انسان بھول جاتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، در حقیقت اللہ کے نزدیک واقعی قیمتی ہے۔ میرے سامعین، عورت کا حقیقی گھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ گھر نہیں، یہ دیواریں نہیں، اس کا اصل گھر جنت ہے، جہاں سسرال نہیں ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے، طعنے نہیں ہوں گے، بیگانگی کا احساس نہیں ہوگا، صرف عزت ہوگی، صرف امن، صرف اللہ کی رحمت۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی قربانی اور احسار کو انسانی ترازو پر نہ تولے، اپنے دل کو تسلی دے، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ رب جو انصاف کرتا ہے، جو ہر آنسو کا بدلہ رحمت سے دیتا ہے، جو اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور عورت کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے، لیکن یاد رکھیں، اس امتحان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ اس کی قربانیوں کا صلہ دنیا نہیں دے سکتی، لیکن اللہ ضرور دے گا۔ میرے پیارے سامعین، ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کو دنیا کے کسی کونے میں مکمل گھر نہیں ملتا، مائکے میں پرائی، سسرال میں اجنبی، اور یوں وہ اپنی پوری زندگی جد و جہد میں گزار دیتی ہے۔ لیکن سنو، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک عورت ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے دروازے پر آتی ہے۔ ہاں، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب سب اسے جھڑکتے ہیں،
تو عورت اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر پر جو آنسو بہائے، سسرال کے گھر پر جو آنسو بہائے گئے، سب اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ اپنے بندے کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عورت اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ وہ اپنی اذیت، اپنی بے بسی، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اللہ کے سامنے رکھ کر کہتی ہے، اے اللہ، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، اب میں سب کچھ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ مجھے سکون چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے آپ کا سہارا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جب عورت اپنا دل اللہ کے سپرد کر دیتی ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی رحمت اس کی زندگی پر نازل ہونے لگتی ہے۔ جہاں پہلے تانے تھے وہاں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں نا آشنائی تھی وہاں دل نرم ہونے لگتے ہیں۔ جہاں بے عزتی تھی وہاں اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ عزت عورت کے قدم چومنے لگتی ہے۔ عورت کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد اتنی ہی قریب آتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عورت کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ وہ رات کے سجدے، وہ دعا کے آنسو، وہ خاموش صبر، سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ پھر ایک دن سکون کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدلنے لگتی ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، زخم دینے والے نرم دل ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ وہ عورت کی زندگی میں برکتیں لے آتا ہے، اس کے بچوں میں بھلائی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اس عورت کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھو، عورت کا حقیقی گھر یہ دنیا نہیں ہے، اس کا اصل گھر اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے جیتی ہے، جب اللہ سے اپنے دکھ بیان کرتی ہے، تو اللہ اسے جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے جہاں کوئی اس کے بارے میں برا نہیں کہتا، نہ والدین کا گھر، نہ سسرال کا گھر، نہ تانے، نہ زخم۔ سکون ہوگا، صرف عزت ہوگی، صرف خوشی ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ ذرا سوچئے، کیا یہ کامیابی دنیاوی عزت سے کم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقی کامیابی تب ہے جب عورت اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کو اپنے ایمان کا سہارا بنائے، تانوں کو دل پر نہ لے، لوگوں کے آنسو اس کا دل نہ ٹوٹنے دیں، بلکہ یاد رکھو، میرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور میرا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ، ہر اس عورت کو ہمت دے جو ٹوٹے دل کے ساتھ رہتی ہے، ہر اس ماں کو سکون دے جو اپنے بچوں کے لیے جاگتی رہتی ہے، ہر اس بیوی کو عزت دے جو اپنے شوہر کے لیے قربانی دیتی ہے، ہر اس بیٹی کو سلامت رکھے جو بے بسی کا دکھ سہتی ہے۔ اے اللہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے دلوں کے زخموں کو رحمت سے بھر دے، انہیں ان کی قربانیوں کا دنیا اور آخرت میں اچھا اجر عطا فرما، انہیں ایک گھر دے جہاں صرف امن ہو، جہاں آپ موجود ہوں، جہاں آپ کی رحمت ہی رحمت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی میری آئندہ ویڈیو بھی ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شاید آپ کا کوئی ایک شیئر ٹوٹے ہوئے دل کو تسکین دے دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔